خدائی ایک منگن والی گدائی ہوندی ہے، ایک خدا دی بارگاہ دے اندر پہنچن والی گدائی ہوندی۔ علامہ صاحب اے جناب مزاج بنانا چاہتے ہیں کہ ایک بندگی تو کیڑی بندگی کرنا ہے؟ آپ سوال کرتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ پھر پڑھ دے وہاں یہ اندر بڑیاں حکمتاں نے کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ او نمازی زمانے دا بندہ بنیا، خدا دا بندہ نہ بنیا، زمانے دا بندہ بنیا۔ جائے حضرت امام علی مقام دے چچا زاد بھائی نو نہیں پہچانیا، حضور دیاں نسبتاں نہیں پہچانیا، اہل بیت دا مقام نہیں پہچانیا، صرف بندہ خدا نہیں بنیا، گدائی دا بندہ بنیا۔ جناب جا کے ابن زیاد نے رپورٹ دیتی کہ ہانی بن عروہ دے گھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے ڈیرے لائے نے۔ ابن زیاد بد نہاد بد مزاج بندہ، بد چلن بندہ، دین تو بڑا دور رہن والا بندہ ابن زیاد، جنوں یزید نے گورنر بنایا کوفے دا۔ انہیں جناب جلدی دے نال حضرت ہانی بن عروہ جنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل سرکار نو اپنے گھر دے اندر پیار نال رکھے ہوئے، یہ تعلق بھی سن ابن زیاد دے نال ہانی بن عروہ دے، لیکن کدے جا کے ملے ہی نہیں، تاں نہیں ملے کہ اہل بیت نال دا تعلق چنگا نہیں، اساں مل کے لینا ہے۔ آپ ملے نہیں، لیکن جدوں جاسوس نے جاسوسی کر لی، جا کے دسیا ہانی بن عروہ دے گھر حضرت امام مسلم بن عقیل موجود نے، انہیں سپاہی بھیج کے پولیس بھیج کے جناب حضرت ہانی بن عروہ نو بلا لیا، فرمایا مینوں پتہ لگیا ہے تساں یزید دے دشمناں نو پناہ دتی ہوئی ہے، زبان ویکھو کنج دی، خیال کنج دا کہ تساں یزید دے دشمناں نو پناہ دتی ہے اور افرادی قوت جمع کر دے پئے ہو، یزید دے خلاف لڑنا چاہتے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ آپ فرمان لگے ہوئے اللہ دیا بندیا، اسی تے کوئی افرادی قوت جمع نہیں کیتی، کوئی لڑائی دا پروگرام کوئی نہیں۔ اے آکھن لگا پھر حضرت امام مسلم بن عقیل نو تساں پناہ کیوں دتی ہے؟ آپ چپ کر گئے، بزرگ آکھدے نے اگلے دی گل سنو مڑ جواب دیا کرو۔ حضرت ہانی آپ خاموش ہو گئے، سن دے رہے کہ ایک کڑیاں گلاں پیا کردا ہے۔ آخرکار اوہی نمازی مسجد کوفہ والا جڑا 3000 لے کے امام مسلم بن عقیل دا مرید ہویا، بیعت ہویا تے سارا دن آپ دی قدم بوسی کردا رہا، رات نو ساریاں رپورٹاں ابن زیاد نو دے دتیاں۔ ہائے اللہ انج دی نماز تو بچا، یا ہدایت عطا فرما، کو آمین۔ اے دعا منگیا کرو یا اللہ انج دی نماز دی توفیق عطا فرما، جڑی نماز میرا دل بھی بدل دے وے، میرا دماغ بھی بدل دے وے، میرا جسم بھی بدل دے وے، میری جان بھی بدل دے وے۔ اگر جناب نماز دی تفسیر نہیں بندی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز دا معنی اور مزاج ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک نماز بندے نو بے حیا نہیں بنن دیندی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے نو بے حیا نہیں بنن دیندی، بے حیا بنن بھی نہیں دیندی تے بے حیائی والے پاسے جان ہی نہیں دیندی، بلکہ بے حیائی تو روک دیندی ہے، برائیاں تو روک دیندی ہے۔ لیکن اگر تیری نماز تینوں چغلی تو نہ روکے، کوڑ مارن تو نہ روکے، مال غصب کرن تو نہ روکے، زنا تو نہ روکے، شراب تو نہ روکے، او اللہ دیا بندیا چغلی تو نہ روکے، یتیم دا مال کھان تو نہ روکے، مڑ اپنی نماز سے بھی غور فرما۔ میرے سمیت میں اپنے تے غور کرا، تساں اپنے تے غور فرماؤ کہ نماز کیوں سانو سیدھا نہیں پی کر دی۔ اللہ دیا بندیا پتہ ہی نماز سیدھا کیوں نہیں کر دی؟ بے شمار اللہ دیا رحمتاں جدوں نازل ہوندیاں یا اللہ
بخاری دی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں دعا منگیا کرو اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش دیویں، نفع والی دیویں، دوجی نہ دیویں۔ نفع والی بارش منگنی چاہیے۔ ساڈے قوم دا مزاج بن گیا، تھوڑی جی ہنیری آنی نا جناب تے نبی سائیں نے سجدے چ پی جانا تے آکھنا یا اللہ انہاں ہنیریاں تے ہواواں دی وجہ نال پچھلیاں قوماں تے عذاب آئے سن، میری امت نو بچا لئی۔ تے ایسی ہنیری آوے یا بدل بنن تے انہیں موسم انجوائے کرو، بلے 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 موسم انجوائے ہوندا پیا، انجوائے ہوندا نہیں پیا۔ خدا دی پناہ منگو۔ ویکھو بلوچستان اللہ پناہ عطا فرمائے، بیچارے رڑ گئے، سندھ والے بیچارے رڑ گئے، سرحد والے رڑ گئے، جنوبی پنجاب راجن پور تونسا شریف وہ بیچارے رڑ گئے تے اسی پھر پتہ کی آنے موسم انجوائے کر۔ او میرے بھائی مزاج بناؤ اسلام والا، میرے حضور تھوڑی جی ہنیری آنی بدل بننے تے سجدے پہ جانا، تیری میری تے اوقات ہی کوئی نہیں۔ آقا دو عالم جدو تھوڑی جی ہنیری تھوڑی جی آواز چلنی تے سجدے چ ڈہ کے آکھنا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ اگر بارش دیویں تے نفع علی، اللہم طیبا نافعا، نفع علی بارش عطا فرمائی تے یا اللہ میری امت نو وبال تو بچا لے۔ خیر گل لمبی نہ ہو جاوے، امام مسلم میں نقیلی رپورٹ پہنچ گئی، ہانی بن عروہ نو ابن زیاد نے جدو سامنے آیا نا نمازی، میں لفظ تاں پیا بولنا کہ میرے سمیت اللہ ساڈے تے اثر فرمائے نماز دا، نماز ساڈے چ جھلکے کہ اے نمازی ہے، اے حاجی صاحب ہے، اے عمرہ کرن والا ہے، پتہ لگے بھی یار اے سرکار دا غلام جا رہا ہے، واہ واہ کیوں جی پتہ لگے حضور دا غلام جا رہا ہے۔ اور نمازی کوفے دی مسجد والا نمازی کوفی نمازی انہیں جناب جا کے ساری رپورٹ ابن زیاد نو دیتی، اس رپورٹ دے بل بوتے تھے ہانی بن عروہ نو بھی شہید کر دیتا گیا تے حضرت امام مسلم بن عقیل سرکار نو بھی شہید کر دیتا گیا، میں ڈیٹیل اس نہیں جاندا، شہید کر دیتا گیا۔ جدو آپ نو شہید کر دے پیسہ نہ پروگرام بنایا شہادت دا، گورنر ہاؤس تو تھلے سٹن دا پروگرام بنایا تے اس تو تھوڑی پہلے محمد بن عاشعث جڑا پکڑ کے آپ نو لے آیا، حضرت امام مسلم بن عقیل نو تے پناہ دے کے لے آیا، آندا جی لڑائی کوئی نہیں تسی ساڈی پناہ چو تے آ جاؤ تانوں کچھ بھی نہیں ہوندا۔ آپ نے فرمایا میرے حضور دا فرمان ہے کوفی لا یوفی، کوفے والیاں تے وسا نہیں کھانا پر پھر بھی میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ آپ دے ہاتھ بن لے، جدو بن کے تے تلوار کڈ لئی، آپ نے فرمایا پہلا دھوکھا تساں میرے نال اے کیتا کہ میری تلوار میرے نال لا لئی، تلوار میری تساں کھول لئیے۔ اس ویلے آپ روئے حضرت امام مسلم بن عقیل تے نمیر بن عمران احمری اے یزیدی آکھن لگا تو ہونے رونا پہ جنہ واسطے تو آیا سائیں دے وہ تو بڑے عظیم نے کہ تو کیوں رونا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی جان واسطے نہیں رونا، میں جڑا خط امام حسین نو لکھ چکا بھی حالات ٹھیک نہیں آ جاؤ میں اس وجہ تو رونا پیا کہ تسی ایڈے بے ایمان ہو کہ 12,000 نے بیعت کر لی، وہ 12,000 بھی نس گیا، 40,000 تلواراں لے کے آئے، ابن زیاد نے اکھاں کڈیاں وہ بھی سارے نس گئے تے مغرب دی نماز میں تانوں پڑھان لگا تے 500 بندے نے آکھیا پیچھے بولیا جے پیچھے اس امام دے پیچھے اس امام دے، یہ آپ نے فرمایا میں پوری نماز کرا کے جدوں آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ فرماتے نے او ظالمو جدوں میں سلام پھیریا تے ایک بندہ ہی کوئی نہ۔ اے توجہ تے فرماؤ جناب، اساں بھی کلمہ پڑھیا ہے تے بڑے نیڑے دے لوگ سن، او کلمہ پڑھن والے ویکھ کے کلمہ پڑھن والے حضرت امام مسلم میں نقیل فرماتے نے رویا تاواں تساں میرے نال اتنی بے وفائی کی تھی کہ 12,000 مرید ہوئے جے نس گئے جے، پھر 40,000 اکٹھے ہوئے جے نس گئے ہو، 500 بندہ میرے پیچھے آخدے پئے ہو پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر ظالموں ایک ہی کوئی نہیں بچیا نس گئے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تاں رونا پیا واں کہ میرے نال انج بے وفائی کی وے شہزادہ رسول نال کے کرنا ہے تساں۔ امام علی مقام سرکار دے نال ایتھے کو نقطہ عرض کردا جاواں جناب، جدوں اور مختصر حضرت امام علی مقام سرکار مکہ شریف تو ایام حج نے نکل آئے، جدوں آندے پے نے آپ نو سارے صحابہ نے منع کیتا، حضرت عبداللہ بن عمر روکن والے نے، حضرت ہاشمیہ دی پگ جنہ دے سر تے حضرت عبداللہ بن عباس آپ نو روکن والے نے،
حضرت سعید خدری آپ کو روکن والے نے، اور بڑے اکابر صحابہ روکن والے نے۔ آپ نے جدوں گل کی فرمایا بیلیو میں جانا ہی جانا ہے۔ میرے نانا جان نے فرمایا سی اے مکہ شریف دی سرزمین تے حرم کعبہ دے اندر ایک دمبا ذبح کیتا جانا ہے، جدی وجہ دے نال حرم کعبہ دا حرم حرام و حلال ہو جانا ہے۔ میں دمبا نہیں بننا چاہتا، میں تو موو کرنا چاہنا۔ آخرکار آپ نے جدوں قریب ہو کے لوگوں نے مزید زور پایا، آپ نے فرمایا میں جڑا خواب مینوں آیا وے میں اس خواب دی بل بوتے تے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے آخیا حضور وہ خواب سانوں ہی دس دے۔ آپ نے فرمایا میری گردن کٹ سکتی ہے، وہ خواب میں تانوں کوئی نہیں دسنا۔ آپ نے فرمایا خواب میں نہیں دسنا۔ اللہ دے بندے وہ خواب دی بڑی دور دی گل ہے۔ امام علی مقام تے وہ اسی نے کہ بچپن دے اندر ہی آپ دی شہادت مشہور ہو گئی۔ المختصر آپ جدوں میدان کربلا تے پہنچ جاندے نے ساریاں حکمتاں تساں آپ عقل مند ہو۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل منداں نوں تے اشارہ ہی بڑا ہوندا جناب۔ آپ جدوں میدان کربلا دے اندر اتردے نے سب تو پہلے 1000 دا لشکر لے کے حضرت حر بن یزید بن ریاحی اے بندہ پہنچیا 1000۔ ادھے سارے 72 لوگ نے، 72 لوگ نے، تو مقابلے کتنے پہنچے پہلے بولو تو صحیح 1000 بندہ۔ ایڈے ڈرپوک دے، ایڈا علی دے پتران دا ڈر، ایڈے ڈرن والے 1000 جناب بندہ سامنے لیا کے دے۔ اور نے نا حضرت امام علی مقام نو روک لیا۔ امام پاک سرکار نے فرمایا گل سن میاں اے نقطہ نوجوانوں نو تانوں سمجھانا چاہنا، وہ اس تو سوکھا انداز ہے ہی کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا ہور نو کہ تو مینوں اے دس کہ میں لڑن آیا لڑن آیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں لڑنا ہوندا تے پھر مدینہ شریف چوں میرا بھائی محمد بن حنفیہ بھی میرے نال ہوندا۔ اگر میں لڑن آنا ہوندا تے میرے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بھی میرے نال ہوندے۔ اگر میں لڑن ہوندا تے میرے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی میرے نال ہوندے۔ اگر میں لڑنا ہوندا تے حضرت عبداللہ بن عباس بھی میرے نال ہوندے۔ حضرت ابو سعید خدری بھی میرے نال ہوندے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن سیار بھی میرے نال ہوندے۔ اکابر صحابہ کرام میرے نال ہوندے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے بھائی دا نہ آنا، صحابہ دا میرے نال نہ آنا اس گل دی دلیل ہے کہ میں لڑن واسطے نہیں، میں تے دین اسلام سکھان واسطے آیا، میں لڑائی کرن نہیں آیا۔ گل سمجھ آ گئی ہے کہ اگر لڑن جاندے آپ نے فرمایا تو میں صحابہ نو نال لے کے آندا، پوری طاقت لے کے آندا، پورا سپاہ اور لشکر نال لے کے آندا۔ اے چند بیبیاں چھوٹے چھوٹے بچے بھلا اے میری لڑائی دا پیش خیمہ نے۔ آپ نے فرمایا میں تو اسلام سکھان آیا، اور اے خط میرے کول اے 53 چٹھیاں 53 خط میرے کول موجود نے، تے میں تے انہاں دے بل بوتے تے آیا تے جی اگر تساں مینوں میاں نہیں بلایا تو میں واپس چلے جانا۔ آئے آئے امام علی مقام کی پہلی شرط یزید دے دلال، یزید دی وکالت کرنے والے یہ غور فرمانا ہے کہ جناب پہلی امام علی مقام سرکار دی پہلی گل آپ نے فرمایا ہو میں لڑن نہیں آیا، اگر تواڈے خیال دے مطابق میں لڑن آیا تو میں جتوں آیا نا مینوں اتنے واپس جا لینا، یا کسی ہی دو ملکاں دی سرحد تے وچالے چ مینوں جا کے چھڑ دیو، میں اپنی پچھلی زندگی اللہ اللہ کردیاں گزار لواں گا۔ یہ جڑا سی نا ہور انہیں خط لکھیا ابن زیاد نو بھئی جی گل بن گئی ہے تے لڑائی تو مطلب بغیر ہی سلسلہ ٹھیک ہو جانا ہے تے امام پاک دیاں شرطاں بھی یا مینوں واپس جا لین دیو، یا کسی سرحد تے جا لین دیو، تے یا براہ راست مینوں یزید کو لے چلو، براہ راست یزید نال میرا مکالمہ کرواؤ تے سارا جہان سنے بلگ پتہ جانا بھی یزید سچا ہے کہ حسین ابن علی سچے۔ آپ نے جدوں شرطاں رکھیاں اور نے لکھ کے کل دیتا، ابن زیاد دے کول بیٹھا جناب علی کون شمر، انہیں آخیا نا 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 یہ شرط نہیں مننی، اگے ولید بن عقبہ نے مدینے سے گل من کے تے ایتھے تک کے پہنچ آئے نے تے اگر کوفے چ آ گئے تے پھر تواڈے ہتھوں گل نکل جانی ہے۔ لو جی وہ گل ہی بدل گئی، 4000 پہلے لشکر مڑ 7000 لشکر، اور محقق فرماندے ہیں عمر بن سعد بڑے دکھ نال نام لینا پیندا ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص، ہائے ہائے
اے سپاہ لے کے آ گئے اور کتنے سا کے لشکر ود گیا 22,000 فوجی. اللہ کنے جاگ دے ہو کنے فوجی 22,000 تے اگے کون نے؟ حضرت امام علی مقام سرکار آپ دے سامنے جناب جدو عمر بن سعد 22,000 دا لشکر لے کے آ گیا. آپ فرمان لگے ظالموں میری تعداد ویکھ لو سارے تو زیادہ عمر رکھنے والے اس لشکر دے اندر حضرت امام علی مقام نے 56 57 58 سال اے ترائے روایتاں مل گیا نے آپ دی 56 57 یا 58 سال دی عمر ہے. باقی سارے تھوڑی عمر والے لوگ نے. حضرت امام حسن دے بیٹے پیچھے میں گنوا چکا, حضرت علی پاک سرکار دے بیٹے, حضرت عقیل حضرت علی شیر خدا دے بھائی دے بیٹے, سارا خانوادہ, 17 ہاشمی سید موجود نے جناب, 6 حافظ قرآن موجود نے, 9 عالم دین موجود نے, 13 میرے حضور دے صحابہ موجود نے. اے چھوٹا جہا قافلہ جناب تے اے دے مقابلے دے اندر 22,000 دا لشکر. حالے بھی لوگ آخدے نے, حالے بھی اے بیان کرن والے قبر دے اندر سوال کیتا جانا ہے, حشر دے اندر سوال کیتا جانا ہے کہ اجے امام علی مقام سرکار دے بارے تنقید کردے نے, تنقید دیاں گلاں نقص دیاں گلاں کردے نے. او اللہ دے بندیا مقابلے دے اندر پہلے 1000 آیا, مڑ 3,000 آیا, مڑ 4,000 آیا, مڑ 22,000 دا لشکر آیا. ہن 22,000 دے سامنے ہی حضرت امام علی مقام سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ, 9 محرم کی رات آپ نے فرمایا حالے بھی ٹھہر جاؤ, سوچ وچار کر لو. ساری رات امام علی مقام سرکار آپ بھی جاگ دے رہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها دی تفسیر بن کے حضرت امام علی مقام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دی تفسیر بن کے ساری رات حضرت امام علی مقام سرکار آپ بھی اللہ اللہ کر دے رہے, خیمے والیاں بیبیاں بھی اللہ اللہ کر دیا رہیاں, حضرت امام حسن دے بیٹے بھی اللہ اللہ کر دے رہے, حضرت علی شیر خدا سرکار آپ دے بیٹے بھی اللہ اللہ کر دے رہے, جناب عقیل دی اولاد بھی اللہ اللہ کر دے رہے. جدوں 10 سورج طلوع ہویا آپ نے جماعت کروائی. کہیں جماعت کرائی ایسی کسی شادی تے جاندے رہیے تو نماز بھول جانے. امام علی مقام دے سامنے جناب 40,000 دا لشکر ہے, 40,000 دا لشکر کنجے 22,000 تے جناب عمر بن سعد لے آیا. باقی کوفے والے جڑے ایویں تماشا ویکھਣ والے, آپ نے عمر بن سعد نو دوبارہ بلایا, فرمایا اوئے گل سن, ایس تواڈے واسطے بھی پیغام ہے, جاگ دے ہو جناب, اوے لوگ کدے تانوں نہیں ہلایا, ستے ستے میں 4 گلاں کر دینا. آج اس کو جاگن دی لوڑ ہے, اے بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. تساں گھر جا کے ایک لسٹ بنانی. امام علی مقام سرکار عمر بن سعد نو فرمایا بھی میرے ذرا نیڑے آ تے آپاں 4 گلاں کر لئیے, بعد لڑ لیں میاں, تو لڑن واسطے آیا, تیرے اکھاں تے پٹی بنی گئی ہے, لیکن میرے نال 4 گلاں کر. امام علی مقام سرکار آپ نے او دے نال ملاقات فرمائی. حالے بھی یہ ٹل جان, حضور دی امت نال کتنا پیار, بھی باویں جویں دا ہی کلمہ پڑھدے نے اے بچ جان اس گناہ تو. بلا کے نا آپ نے فرمایا ایمانداری نال دس, اے جڑی روایت ہے نبی پاک سرکار دی کہ حسین منی, گل سننی دھیان نال, حسین منی وانا من الحسین, کہ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. اے تینوں پتہ ہے؟ عمر بن سعد نو آکھے, انہیں آخیا جی بالکل پتہ ہے. توجہ فرمانا, جی بالکل پتہ ہے. اچھا آپ نے فرمایا اگلی گل, حضور نے فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ, حسن اور حسین کے نام بھی جنتی لوگوں والے ہیں. یہ تینوں پتا ہے؟ اسا کہ جی بالکل پتا ہے. توجہ فرمانی تسی. تیسرا امام علی مقام سرکار آپ نے فرمایا اے روایتہ پتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب من اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ پتہ ہی؟ اسا جی بالکل پتہ ہے.
پھر یہ بھی تینوں پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من ابغض حسینا ابغض نہیں، کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا۔ انہا پتہ ہی؟ اچھا جی بالکل پتہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جڑا حضور نے فرمایا من سب حسینا فقد سبنی، کہ جائیں دکھ یا تکلیف امام علی مقام نو دیتی یا سب و شتم کیتا انہیں مینو کیتا ہے۔ اس روایت کا پتہ ہی ہے جی بالکل پتہ ہے۔ کہ آپ نے فرمایا جتنے میرے فضائل نے انہاں دے مقابلے کوئی ایک فضیلت یزید دی تے بیان کر۔ توجہ نہیں فرمائی تو کیوں سجنوں؟ توجہ پتہ ہے کیوں نہیں فرمائی؟ فرمائیے توجہ۔ آپ نے جڑی لسٹ فراہم کی تھی مختصر ہے، اس تو کئی فضائل نے حضرت امام علی مقام دے۔ آپ نے فرمایا بھی ان حدیثاں دے مقابلے کوئی یزید دی بھی فضیلت بیان کر، اس لیے ہیٹھا منہ کر لیا۔ کی کر لیا؟ ہیٹھا منہ کر لیا۔ تاں تے علامہ اقبال پٹے میں پھر پڑھ دیواں کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی۔ عمر بن سعد نو ساریاں گلاں دا پتہ، ساریاں فضیلتاں دا پتہ۔ اسی تسی تے 1300 سال 1380 سال پیچھے دے لوگ ہاں، وہ 1380 سال پہلے لوگ جناب انہوں پتہ ہے کہ حسین بادشاہ دیاں فضیلتاں نے، لیکن مسئلہ کے بنیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ۔ انہاں دیاں اکھاں تے بھی پردے پائے گئے، دل تے بھی پردے پائے گئے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہاں دیاں مرضاں دے اندر اضافے فرما چھڈے۔ توجہ نہیں فرما رہے تھی، انہاں دیاں مرضاں جناب بد گئیاں۔ تا علامہ اقبال سرکار نے فرمایا وہ قریب دے لوگ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا سی کندے نال لڑائی کرتے پے ہیں۔ امام علی مقام نے جدوں اے فضیلتاں بیان فرمائیاں، ارشاد فرمایا کہ ظالماں تینوں پتہ ہونا چاہیے۔ آکھن لگا امام صاحب اے جتنیاں تہاڈیاں فضیلتاں نے اپنی جگہ اسی تہاڈے نال لڑائی تو بغیر اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ہائے ہائے اسی تو لڑن آئے ہیں، کیوں جی؟ دنگانے اسی کی کرنا ہے؟ لڑن آئے ہیں۔ آپ نے بڑی فصاحت اور بلاغت دے نال خطاب فرمایا، بڑی تقریر فرمائی آپ نے کہ کتے انہاں نوں سمجھ آ جاوے، لیکن سمجھ کوئی نہ آئے۔ سمجھ پتہ ہے کدوں ماری جاندی، عقل کدوں ماری جاندی؟ جدوں بندے دے ذاتی مفادات سامنے ہون۔ مڑ بندے نوں دین بھی بھول جاندا ہے، بندے نو کلمہ بھی بھول جاندا، وہ مڑ اے بلا اگے آ جاندی اور ایڈی گندی بلا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ نے پہلے اعلان فرما چھڑیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے بڑا وڈا فتنہ ہے، بڑی وڈی آزمائش ہے۔ جدو اللہ فرمایا بھی وڈی آزمائش ہے، وہ جناب سارے 22,000 دا لشکر کھلوتا، کوئی اثر نہیں ہویا تقریر دا حسین بادشاہ تے۔ پتہ ہے اثر کیوں نہ ہویا؟ یقین جانو جدوں بارش ہو رہی ہوئے نا، رحمت دی بارش اللہ فرمائے، اللہ ملک پاکستان نو محفوظ فرمائے، رحمت دی بارش ہو رہی ہوئے تے او جدوں روڑی، آپاں پنڈو بندے ہیں، آپاں نو بڑی سونی اندی سمجھ ہوتی، روڑی تے جدوں بارش پوے تے او اون دی بدبو دے اندر وحدہ ہو جاندا ہے، یعنی بدبو دے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ روڑی تے جو پئی گند تے پئی تے وہ گند پھیل گیا، تے جدوں بارش پھلاں تے پوے تے پھر کندے وعدہ ہوتا ہے؟ خوشبو دے اندر۔ بس آہی مزاج ہے کہ جدوں بارش روڑی تے ہوئی تے گند ود گیا، تے جے پھلاں تے ہوئی تو خوشبو ود گئی۔ یقین جانو او تقریر دا اثر انہاں تے کتھوں ہونا؟ او تے اگے گند بھری پھردے سن، انہاں تے اثر ہونا ایک بندے تے اثر ہویا جن نے پہلے روکیا امام علی مقام نو، ہور تے اثر ہویا، ہور نے گھوڑا نسایا کہ حضرت امام علی مقام سرکار دے کول آ کے آکھن لگا حضور پہلی گل ہے کہ میں تانوں روکیا ہے، لیکن صرف روکی رکھیا ہے تے مہربانی فرماؤ کو مینوں معافی مل سکتی ہے؟ معافی مل سکتی ہے؟ جنگ صرف 3 حصوں دے اندر معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے آپ پڑھیے نماز، جماعت دا ویلا ہے۔ واہ واہ واہ، آئے پیغام کربلا، آکیے جناب ایک آخو پیغام ہے، ایسی صرف نہ رو لینا یا ایموشنل ہو جانا
تھوڑے جے چاول ونڈ دینے، تھوڑا جہا پانی میٹھا ونڈ دینا یا جذباتی ہو جانا، ان دے نال مقصد کربلا تھڈو حل کو نہیں ہونا۔ یقین جانو ہے پکی گل ہے، نہیں بھی جناب 4 کلو چاول لے لے، خیر آپ کرو، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر تو شروع کرنی، چیریٹی اچھی ہے، صدقہ اچھا ہے، لیکن صرف صدقے سے جان چھڑا لینی کہ اسی 4 کلو چاول امام پاک نو راضی کر لینا ہے، نہیں ہونا راضی۔ سجنا امام عالی مقام ایک مکمل انسائکلوپیڈیا نے، امام عالی مقام نو اگر معاشرتی حساب نال فالو کر، ازدواجی حساب نال فالو کر، سیاسی حساب نال فالو کر، امام علی مقام نو ریلیجیس لیول پہ فالو کر، تیرے پہ نہیں بھی 4 کلو چاول ونڈ لے، حسین پاک راضی ہو گئے، پانی 4 کلو ونڈ لیا، خدا دے بندے ہو اسی خود بیان کرنے پڑھیا اب ترائے دیں آپ نے کچھ کھادا تے پیتا، اب بولیا جی ایسے میں گل سمجھانا چاہنا، 3 دن آپ نے کچھ کھادا پیتا، وہ ایڈے چنگے مسلمان ہونا پانی بھی بند کر چھڑیا تے ہر شے بند کر چھڑی، ترائے دیں تے اسی نہ 3 دن کے کرنے آئے، نماز بھاویں نہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت بھاویں نہ کریے، سچ بھاویں نہ بولیے، سود بھاویں نہ چھڑیے، شراب بھاویں نہ چھڑیے، پانی ونڈی جانا ہے، ونڈیا کرو پانی، باقی سال اس دن مک گئے، باقی اسی گھٹ پانی کا کسی کو برن کو نہیں دیں دے، تے محرم سے جدو امام حسین پاک سے بند ہو گیا ادو اسی پانی عام کر دینے، عجیب منطق نہیں ہے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کیسی عجیب منطق ہے کہ علی اصغر پیاسے، علی اکبر پیاسے، امام زین العابدین پیاسے، بیبیاں پیاسیاں، اور نماز انہاں پھر بھی نہیں چھڈی، اسی پانی عام کر دینے ہیں، نماز دے نیڑے نہیں جانے ہیں، پھر اسی کی کہنے ہیں نہیں جی میں تو فکر کربلا کا مسافر ہوں، تو بھائی فکر کربلا دا کوئی مسافر نہیں، اے کاوڑ لگنی گلاں دی، لیکن حقیقت یہ کہ امام علی مقام نو اگر راضی کرنا ہے نا تو محرم دے دیہڑیاں تو تہاڈی صلاۃ الاوابین بھی نہ رہے، تہاڈی اشراق بھی نہ رہے، اوابین نہ رہے، چاش نہ رہے، تہجد نہ رہے، اینج صوفی بن جاؤ کہ حسین بادشاہ نے اے چیزاں زندہ کرن واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے تے میں بندہ بن جاواں، تا علامہ اقبال بیچارہ پٹ پیا کہ ایک بندگی یاد ہو جانا چاہیے، ایک بندگی نہ بولے جی کچھ ہو نہ جائے، جی بولن نال کچھ ہوندا نا تو مینوں ہن تئی کچھ ہو جاوے، تسی کداں ہی کوئی نہیں بولدے ہو، یقین جان۔ علامہ اقبال سرکار نے فرمایا ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا بندہ، سمجھے ہو جناب؟ امام علی مقام آپ سرکار نے پھر خطاب کیا، عمر بن سعد کو سمجھایا کہ یہ جتنی فضیلتیں میری ہیں رسول اللہ کی زبان سے، ان میں سے کوئی ایک فضیلت یزید کی ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں محترم کہ یہ جتنی فضیلتیں امام پاک کی ہیں، عمر بن سعد کو امام حسین نے کہا ان میں سے کوئی ایک فضیلت یزید کی بیان کرو، اس نے کہا جی فضیلت تو کوئی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ جو حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، مولویان ملت دفاع کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس نے وہ جنگ میں شرکت اختیار کی تھی، تو حضور کا فرمان ہے کہ جو پہلا جیش وہاں جائے گا قسطنطنیہ روم میں تو وہ مغفور اللہ بخشا ہوا ہے، تو بھائی یزید کی عمر جب پہلا جیش گیا تھا نا، پہلا، پوری پکی بات کر رہا ہوں، پہلا لشکر جو گیا تھا اس وقت یزید کی عمر تھی 6 سال، کتنی عمر تھی؟ بول دیں کتنی عمر؟ 6 سال، یار 6 سال کا کون سپہ سالار ہوتا ہے؟ پھر بناتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں اور کہتے ہیں وہ سپہ سالار کا، کوئی سپہ سالار نہیں تھا، کوئی نہیں، یہ پہلی جنگ میں گیا، پتہ نہیں کب گیا کب نہیں گیا۔ اچھا، یزید کی کوئی فضیلت عمر بن سعد بیان نہ کر سکے، امام علی مقام نے فرمایا
اب میاں میں تو اب بھی نہیں لڑنا چاہتا، مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، ابن زیاد کے پاس بھی نہیں، یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے ذرا مکالمہ کروں گا، مناظرہ کروں گا، معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ جس نے کہا جی نہیں جی آپ جا نہیں سکتے جب تک بیعت نہ کر لیں۔ خیر اب اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قربانی کا۔ سب سے پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ پہلی ظہر کی نماز تھی، 3 نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائی ہیں۔ امام علی مقام سرکار نے 3 فیز میں نماز ظہر ادا فرماتے رہے، 3 روز میں، باقی نمازوں میں لڑائی نہیں ہوئی، ظہر کے وقت میں لڑائی ہوتی رہی۔ پہلی جو ظہر کی نماز تھی اس میں امام علی مقام کو حضرت شمام نے کہا حضور ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز خوف نہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نماز خوف پڑھتے ہیں، آپ پہرا دو، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، نماز خوف پڑھی امام علی مقام نے، اور اسی نماز خوف میں حضرت شمام شہید ہو جاتے ہیں، حضرت زہیر بن قیس شہید ہوتے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی اسی نماز ظہر خوف نماز میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں بات، اور 10 محرم کی جو آخری نماز تھی نا، اس سے پہلے آپ نے جتنی شہادتیں دیں، حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم، 18 سے 22 سال مورخین نے لکھی عمر، نوجوان ہے، اور آپ جب میدان کارزار میں جاتے ہیں نا محترم، تو بعض خوفی محقق فرماتے ہیں کہ دیکھ کر نا گھبرا گئے کہ یہ چاند کا ٹکڑا میدان کارزار میں اترا، کیا یار کیا سمجھیں، اور ابھی یہ وکالت اور دلالت۔ امام علی مقام کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، طے ہوئی تھی لیکن ہوئی نہیں ہے، آپ کو شہید کر دیا۔ میں اگلی دکھ والی باتیں نہیں کرتا، آپ کو شہید کیا، امام علی مقام اٹھا کے لے آتے۔ پھر حضرت عباس علمدار پانی لینے کے لیے گئے، لڑنے نہیں گئے، پانی بچوں کے لیے لینے گئے ہیں، انہیں بے دردی سے شہید کر دی۔ پھر حضرت شہزادہ علی اصغر شیر خار ہے، امام علی مقام یار دیکھ رہے تھے کہ کیا کرتے ہو، کرو ذرا، چھوٹے سے معصوم بچے کو لے جاتے ہیں میدان کارزار میں، وہ فرمایا اس سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسے گھونٹ پانی کا دے دو، اس میں بڑی حکمت تھی۔ آپ کے ایک صاحب نے کہا حضور یہ بے بسی کا عالم، اور آپ شہزادہ کونین ہیں، مخدومہ کائنات کے آپ بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں کہ جنگ صفین میں آپ نے چشمہ جاری کر دیا تھا، اور آج یہ بے بسی، آپ نے ایک خط کھینچا اور فرمایا اس میں دیکھو، جب دیکھا تو چشمے پھوٹ رہے تھے پانی کے، کہا حضور پی لیں؟ امام علی مقام نے فرمایا دیکھنے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی مقام تسلیم و رضا ہے، آپ پھر لے جاتے، اس کو تو پانی دے دو، کہا نہیں دیں گے، جواب میں تیر مارتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، آپ اوپر اچھال دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ تو راضی ہے میرے اوپر، آپ راضی میرے اوپر۔ امام علی مقام سرکار آپ کا صبر دیکھیں جناب، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اب تو راضی ہو جا۔ حضرت قاسم قربان، حضرت علی اکبر قربان، حضرت علی اصغر قربان، حضرت عباس علمدار قربان، آخر میں خود جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کوفے والو اب بھی وقت ہے، میں تمہیں علی اصغر بھی معاف کر دوں گا، علی اکبر بھی معاف کر دوں گا، حضرت قاسم بھی معاف کر دوں گا، حضرت عباس علمدار بھی معاف کر دوں گا، اب بھی آنکھیں کھول لو۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ حضور کی امت کا خیال کر رہے ہیں کہ اب بھی یہ رائے راست میں آ جائیں، لیکن نانا جب ان کی آنکھوں پر دنیا سوار ہو گئی، میرے اللہ نے تو پہلے فرما رکھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو تمہارے لیے تمہارا مال بھی آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے، یہ آزمائشوں سے گزر رہے۔ امام علی مقام سرکار جب ساری تقریریں ان پہ اثر نہیں ہوا، آخر کار آپ اپنے خیمہ میں آتے ہیں، صاحب دل بندہ جانتا ہے، دوبارہ خیمہ میں آتے ہیں، وہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں، جوان بھتیجے کی لاش پڑی ہے، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، ننھے بچے کی،
लाश पड़ी, उसके बावजूद आप अपने नाना जान का अमामा सर पे लेते हैं, हजरत अमीर हमजा की आप ढाल लेते हैं, हजरत जाफिर बिन तैयार की तलवार लेते हैं और नेजा हजरत सुहेब का लेते हैं, आके मैदान कारजार में फिर फरमाते हैं, ओ अंधे लोगों देख लो, हुसैन इब्ने अली आया है, अब भी वक्त है, मेरे खून का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं जनाब, लेकिन उनको खबर नहीं हुई, बेशुमार कुफियों को वासले जहन्नम किया, एक एक आता रहा, कटता रहा, 2 आते रहे, कटते रहे, शमशीरें हैदरी चलती रही, वो वासले जहन्नम होते रहे। यकबारगी ने हमला किया, फिर भी नाकाम होते रहे। आखिरकार अमर बिन साद ने कहा, ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हैदर कर्रार का पोता हजरत अली शेर खुदा का बेटा है, ये इस तरह काबू नहीं आएगा। 22,000 सारे एक बार तीर चलाओ। अब सारे तीर चलाते हैं। इमाम अली मकाम जब जमीन पे गिरे तो फरमाया, ओ खूफियो, मैंने अली असगर के लिए वक़्त, ये नुक्ता देना चाहता हूँ, मैंने अली अकबर के लिए वक़्त नहीं मांगा, अली असगर के लिए सवाल नहीं किया, हजरत अब्बास के लिए सवाल नहीं किया, अब सिर्फ सवाल करता हूं कि नमाज का वक़्त है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। हाय हाय अल्लाह, ये है फलसफा करबला। आप फरमाते हैं मुझे नमाज पढ़ने दो, मुझे नमाज पढ़ने दो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में सारे नमाजी हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान, सारा कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी कहते हैं मुझे नमाज पढ़ने दो। जब आप सजदे में सर रखते हैं अपने खुदा के लिए, जिस्म पे 72 जख्म है, जिस्म छलनी छलनी है, इतनी दर्द है, इतनी मुसीबत है, सारी परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन सजदे में सर रख के कहते हैं सुब्हान रब्बी अला। ऐसा नमाजी कहां से लाओगे कि बेटे कुर्बान कर दिए फिर भी सुब्हान रब्बी अला, भाई के बेटे कुर्बान कर दिए फिर भी सुब्हान रब्बी अला, भतीजे कुर्बान कर दिए फिर भी सुब्हान रब्बी अला। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बस यही करबला का पैगाम है। अगर हुसैन के लश्कर में शामिल होना चाहते हो नमाज पढ़ो, हुसैन के लश्कर में आना चाहते हो सच का साथ दो, हुसैन के लश्कर में आना चाहते हो झूठ से तौबा कर लो, हुसैन के लश्कर में आना चाहते हो चुगली को दफा कर दो, हुसैन के लश्कर में आना चाहते हो जिना को छोड़ो, सूद छोड़ो, शराब छोड़ो, तुम हुसैनी हो। यही करबला का मकसद है। वक़्त पूरा हो चुका है, 2-4 मिनट आपके ले लिए, पर एक ऐलान, ये दर्द वाला ऐलान है। देखें सारे मुसलमान हम आपस में भाई भाई हैं, और हमारे 3 सूबों के मुसलमान भाई इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी परेशानी में हैं। यकीन मानिए आपको भी पता होगा सैलाब की वजह से, एक तो हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि या अल्लाह हम कमज़ोर बंदे, हमें माफ़ कर दे, और दूसरा गांव के मुअज़्ज़िज़ीन का मशवरा इसमें शामिल है कि हम अपने गांव की तरफ से भी ना किसी बड़े ऑथेंटिक तरीके से चीज़ें वहाँ पहुँचा दें। अगर कोई पैसे देना चाहे, भाई नदीम है, हाजी साहबान है, या बाहर दोस्त तशरीफ़ रखेंगे, पैसे देना चाहे तो आप इनको जमा करवाएं, गंदम देना चाहे इनको जमा करवाएं, और अगर कोई कपड़े वो हों जो आपको पसंद हो, ये नहीं कि ये तो अब बेकार है तो ये मैं दे दूं, नहीं, जो आपको कपड़े पसंद हो
آپ وہ ان کو جمع کروائیں تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں سیلاب زدگان تک ہماری طرف سے جو بھی پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی طلب کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو مہربان ہے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔